السلام علیکم ناظرین، آج 5 جولائی ہے۔ 5 جولائی 1970 کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 5 جولائی 1970 ایک ایسا موڑ ہے پاکستان کی تباہی اور بربادی کا کہ جب پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد اس ملک میں آج تک جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اس کی وجہ وہ 5 جولائی ہے۔ آج بھی ضیاء الحق مختلف شکلوں میں زندہ ہے، ضیاء الحق کی جو سوچ تھی وہ زندہ ہے، اور بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جن مذہبی جماعتوں نے تحریک چلائی اور ان کا نعرہ یہ تھا نظام مصطفیٰ کہ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا اور ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، تو یہ سارے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلانے والے جو ہیں، یہ 90% جماعتوں کے لوگ جو ہیں ضیاء الحق کی مجلس شورا میں چلے گئے، اور اس معاملے میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں گھٹیا کردار رہا ہے وہ جماعت اسلامی کا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے میاں طفیل احمد جو تھے وہ ضیاء الحق کے بہت قریبی عزیز تھے، اور ضیاء الحق ان کی ہمیشہ سرپرستی کرتے رہے، اور بھٹو دشمنی میں انہوں نے وہ کام کیے جو پاکستان کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں۔ آج پاکستان کا کلچر ختم ہو گیا، پاکستان میں ثقافت ختم ہو گئی ہے، پاکستان میں سیاست ختم ہو گئی ہے، پاکستان میں نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور پاکستان کی جو دنیا بھر میں اہمیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے 10 سالہ دور جو تھے، اس 10 سالہ دور میں پاکستان میں ایسے کارنامے ہوئے جن کے اثرات آج تک مرتب ہیں۔ ضیاء الحق اپنی وحشیانہ سوچ کے حوالے سے آج بھی زندہ ہیں۔ ضیاء الحق کے بعد مذہبی جنونیت یہاں بہت پھیلائی گئی، اور لوگوں کے درمیان جو ایک ہمنگی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ فرقہ واریت ضیاء الحق کے زمانے میں پھیلی، اس ملک کو ضیاء الحق نے فرقہ واریت دی، کلاشنکوف کلچر دیا، ہیروین کلچر دیا، اور پھر اس سب سے بڑی بات جو ہے افغان جہاد کے نام پر یہاں کے نوجوانوں کو تیار کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جہاد کریں۔ اس جہاد کے آج جو پاکستان پر تباہ کن نتائج نظر آ رہے ہیں، آج بھی ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، آج بھی ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہی جہاد افغانستان ہے۔ جب جہاد افغانستان ضیاء الحق کر رہے تھے تو اس وقت خان عبد الولی خان نے کہا تھا یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے، اور ضیاء الحق کو اس وقت کہا گیا تھا کہ ولی خان کو کہا گیا کہ جی یہ غدار ہے، جہاد کو فساد قرار دیا گیا، اور آج تک یہ جہاد جو ہے یہ فسادی اور یہ ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے پاکستان کی ساری روایات، پاکستان کی ساری اخلاقیات، پاکستان میں ساری مذہبی ہمنگی، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تباہ کن نتائج اس کے نکلے ہیں کہ کچھ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ضیاء الحق کو چاہنے والے آج بھی موجود ہیں، ضیاء الحق کا جو سوچ ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ ویسے تو اب ضیاء الحق کی برسی پر اس کے اپنے بچے بھی نہیں جاتے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر آج بھی لوگ جاتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور جی اے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ضیاء الحق نے اس ملک میں تعلیم کا تباہ و بربادی کر دی، طلبہ یونین پر پابندی لگا دی، کیونکہ طلبہ یونین جو ہے وہ ضیاء الحق کے خلاف نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ طالب علم جو ہے وہ ضیاء الحق کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتے تھے۔ میں خود ضیاء الحق کے خلاف بہت سارے احتجاجی مظاہرے کرتا رہا ہوں۔ ضیاء الحق ایک قابل نفرت انسان تھے، انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ضیاء الحق کی تباہی و بربادی کے جو قصے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں میرا پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ضیاء الحق کی جو تباہی و بربادی ہے اس کے قصے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ضیاء الحق نے جہاد کے نام پر ڈالر جمع کیے، اور اس وقت ضیاء الحق کے ساتھ جتنے جرنیل تھے انہوں نے ڈالر جمع کیے، ان کی جائیدادیں دیکھیں، ان کے پاس ڈالر دیکھیں، اور غریبوں کے بچوں کو وہ شہید کراتے رہے جہاد کے نام پر۔ اس وقت یہ بات ہے 1982 کی۔ 1982 میں میر غوث بخش بزنجو نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بندوقیں تیار کر کے آپ افغانستان بھیج رہے ہیں، جب یہ افغانستان سے واپس آئیں گی تو اس وقت
پاکستان کی گلی محلوں میں قتل عام ہوگا. پاکستان کی گلی محلوں میں قتل عام ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 جولائی 1977 کو جو کچھ ہوا اس پر ایک کمیشن ضرور بننا چاہیے تھا. بدقسمتی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی 2 سے 3 مرتبہ اقتدار میں آئی لیکن یہ کمیشن نہیں بنا سکی. ایک کمیشن ضرور بننا چاہیے تھا کہ 5 جولائی کو کیا وجہ ہوئی جو مارشل لا لگی اور اس کے بعد پھر اس کے جو نتائج ہوئے اس معاشرے پر اس کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں قوم کو بتانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے سماج میں کہ ایسے کمیشن نہیں بنتے. ایک حمود الرحمان کمیشن بنا تھا جس میں وہ جرنیلوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جنرل نیازی سمیت سارے جرنیل اور یحییٰ خان کیا کر رہے تھے، ملک کیسے ٹوٹا. راؤ رشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا ہے کہ جس دن بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو رہا تھا اس سے 1 رات 2 رات پہلے پشاور میں جنرل یحییٰ خان اور ان کے کچھ اور ساتھی جو ہیں وہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ سوئمنگ پول پر ناچ رہے تھے اور نہا رہے تھے اور شام کے مشروبات پی رہے تھے اور عیاشیاں کر رہے تھے اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 1 روز بعد جو ہے بنگلہ دیش ٹوٹ جائے گا اور پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا. حمود الرحمان کمیشن میں جو سفارشات مرتب کی گئی تھیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. میں سمجھتا ہوں اسی طرح کارگل پر ایک کمیشن بننا چاہیے. انڈیا نے کارگل پر کمیشن بنا دیا ہے. ہمارے ہاں ایک کارگل پر بھی کمیشن بننا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ کارگل میں کیا ہماری غلطی تھی اور کیا ہمیں ہوا. اسی طرح 5 جولائی 1977 جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں بنیادیں ہلا دی اس نے. ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو جو اقدامات کیا اس پر کمیشن بننا چاہیے. اور اس وقت کی جو مذہبی جماعتیں تھیں جو سر پہ کفن باندھ کر یہ کہتے تھے کہ نظام مصطفیٰ چاہیے، لیکن جیسے ضیاء الحق اقتدار میں آئے یہ سارے کے سارے ضیاء الحق کی مجلس شورا میں چلے گئے اور ان کا نظام اسلام جو تھا، نظام مصطفیٰ تھا وہ آ گیا تھا. تو ان کو بھی پوچھنا چاہیے، کسی کو تو کٹہرے میں لانا چاہیے. آج ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس کی بنیاد جو 5 جولائی 1970 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر کے رکھی گئی تھی. اسی کے ساتھ سجاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.